سیکٹر جو ہے ان کو بھی آپ ٹریگر کر پائیں گے یا اپنی طرف متوجہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ مدد فری جو دو ہی ہیں، اگر میں بغیر الفاظ سے بات کہوں تو ایک کا نام ہے عمران احمد خان نیازی صاحب اور دوسرے کا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب. کل کے بعد مجھے لگا تو اب ان کو آپ کیسے اکٹھا کریں گے، یہ کیسے ڈائلاگ کرائیں گے، کیونکہ دونوں کی طرف سے تاثر یہی ہے، ایکسائزن کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی پچھلے 3-4 مہینوں سے جو ٹینشن جتنی بڑھی ہے یا جتنی بدمزگی کے ساتھ ٹینشن بڑھی ہے شاید اس کی مثال پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی تھی. تو اگر تو ہم کوئی ایسا کوئی لاحمل مل آ گیا اور کوئی ایسا کوئی بندہ ہمیں مل گیا جس نے جا کے وہ کہتے ہیں نا کہ جی بالآخر گھنٹی تو بلی کے گلے میں باندھی جائے گی تو ہی جو اسکیم ہے وہ اس کو وہ برابر آئے گی. تو یہ ایک ایسا مجھے لاجانل سی کوشش میں بھی اگر آپ لوگوں نے جس کا بظاہر جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہوں گے تو یہی کہتے ہوں گے کہ یار یہ صحیح ہے حاصل ہے اور پھر بھی آپ لوگ کوشش کریں تو اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے. یہ بیڑا اٹھانا اور ہمت کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمت مرد مد خدا اس میں سامنے آئے گی. لیکن اصل جو چیز آپ لوگ اگر آج کے دن یہ اس کا ایک مسئلہ نکال لیں، حل نکال لیں کہ بالآخر عمران خان صاحب کو کیسے پیسیفائی کیا جائے گا، تو ان کو بتایا جائے کہ مفاہمت ہی جو ہے وہ ان کا ایک جو ہے ان کی سیاست کے لیے یہی ان کا ایک سرمایہ بن سکتی ہے اور یہی ان کو لے کے آگے چل سکتی ہے، کیونکہ مخاصمت جو ہے وہ ان کو کھیل اور بارہ نہیں کھائے گی. اور ادارے کو فرسٹ ایڈ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے قطع نظر، لیکن فرسٹ ایڈ کر کے جو بھیانک نتائج نکلتے ہیں وہ ہم بھٹو صاحب کا بھی دیکھ چکے ہیں اور وہ ہم کئی دفعہ دیکھ کے بال بچے ہیں. تو اس سے کیسے بچایا جائے؟ تو ایک اگر اس کو شارٹ لسٹ کیا جائے تو آپ لوگوں نے فی الحال تو اسٹیشن کی لسٹ ہوگی اور وہ عمران خان صاحب اس کو کس حد تک پورا کریں گے یا نہیں کریں گے اور کس حد تعاون کریں گے. تو اس میں آپ لوگ میرا خیال ہے کہ جو مغز ماری کریں اور اللہ کرے کہ آپ کو کوئی حل مل جائے. آج کے بعد لیاقت صاحب آئے ہیں، میرا خیال ہے بڑی ایک ہمارے لیے بہت بڑا ہے، شاید خاکہ نوائی صاحب بیٹھے ہیں، تو اس لوگوں کے سے لوگوں کو بہت توقعات ہیں. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور وہ کس طریقے سے ہوگا وہ سب نے ڈسکس کرنا ہے. اور اس کے بعد میرے خیال سے یہ پہل ہے، یہ پہلی کوشش ہے جو کہ انشاءاللہ کامیاب رہی ہے اور کامیاب رہے گی. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ دیکھنا ہے کہ اس کو آگے کیسے چلایا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں ایران میں اس وقت افراتفری ہے، بے چینی ہے، وہاں پہ غربت کے خلاف ایک چل رہی ہے موومنٹ. تو افغانستان ایک پراکسی بنا ہوا ہے، ہمارے دشمن ہندوستان کے گود میں کھیل رہا ہے. تو ہمیں یہاں پہ اندرونی طور پہ ہمیں ایک ہم آہنگی کی مکمل ہم آہنگی کی ضرورت ہے. فورن ڈائریکٹ ابھی یہ جو انڈیا کے ساتھ ہوا اور ہندوستان کو جو اتنی عبرتناک شکست ہوئی پاکستان کی آرمڈ فورسز نے دی، مجھے بتائیں کہ اس کے ثمرات کیسے آئیں گے جب پولیٹیکل ایٹماسفیئر اگر اسی طرح رہا تو اس کو نیچے لانے کی ضرورت ہے. اور وہ کیسے آئے گا یہ اب دیکھنا ہے. اس میں آپ دیکھیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے تو اس سے کافی چیزیں ہوں گی، غربت کم ہوگی، معاشی اصلاحات ہوں گی، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن وہ آئے گی کیسے؟ تو اس کا بالکل ایک ہی حل ہے. اور میں ادھر ایک اور ہمارے جو صحافی برادری ہے سارے محترمین بیٹھے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ابھی تک بہت پازیٹیو رول پلے کیا ہے ان ساری مشکلات کے باوجود. میں سب کے پروگرام دیکھتا ہوں جیسا کہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے، تو میرے خیال سے اب ان کو بھی ایک زیادہ پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے موجودہ ماحول میں ٹیمپریچر کول کرنے کے لیے، تبھی اس کے ثمرات پاکستان پہ اثر انداز ہوں گے مثبت طریقے سے. اور آخر میں
میں اپنی بات کو سمجھتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اس چیز کا طریقہ کار کیا ہو، تو میرے نزدیک اس چیز کا طریقہ کار صرف ایک ہے، اور وہ ہے ڈائلاگ سب کے ساتھ، ساری پارٹیز مل کے بیٹھیں اکراس دا بورڈ، اور سب کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ بھی اور پولیٹیکل پارٹیز بھی اور باقی جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں سارے بیٹھیں۔ امریکہ، سعودی عرب، چائنا سب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اس کے ثمرات جو نیچے عوام تک آنے چاہیے وہ اس طرح سے نہیں آ رہا ہے، یعنی کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کوئی خاص قابل ذکر نہیں ہے، پاکستانیوں کی اپنی انویسٹمنٹ بھی کوئی خاص قابل ذکر نہیں ہے پاکستان میں، اور یہ سب ممکن ہوگا ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی ظاہر ڈائلاگ کے ذریعے ہی آ سکتی ہے، وہ مار پیٹ کے ذریعے تو آئے گی نہیں۔ سو ہماری یہ ایک ادنا سی کوشش ہے، چھوٹی سی خواہش ہے، اس کا ہم نے ایک پلیٹ فارم بنانے کے لیے اس کا نام ہم نے NDC یعنی نیشنل ڈائلاگ کمیٹی رکھا ہے، اور آج یہ پہلا پروگرام اسی کے تحت ہم کر رہے ہیں۔ ہم سب واقف ہیں کہ ہماری جو ڈیفنس فورسز ہیں جو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، بار بار ہمیں آ کے بتاتے بھی ہیں کہ کس طرح سے ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ سے دہشت گردی کا ایک مسئلہ رہا ہے، کم سے کم جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے تب سے تو ہم دہشت گردی کسی نہ کسی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ کبھی بلوچستان میں وہ زیادہ تیز ہو جاتی ہے، کبھی KP میں زیادہ تیز ہو جاتی ہے، کبھی بارڈرز پہ کراس بارڈر شروع ہو جاتی ہے، اور کبھی پاکستان کے اندر سے کراچی سمیت ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں ہوتے ہوئے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان سے کسی طرح ہم جان چھڑائیں، اور جو ہمارے ڈیفنس فورسز اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمیں سیاسی طور پہ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی جنگیں یا کوئی بھی اس طرح کی کوشش کوئی بھی دنیا کی افواج نہیں جیت سکتی جب تک ان کے پیچھے ان کی عوام کا ساتھ نہ ہو، عوام نہ کھڑی ہو۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں ہم لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں، ہماری جلد سے جلد ہم خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی پہ غداری کا لیبل لگا دیا جائے، فوری طور سے ایک فتویٰ جاری کیا جائے کہ یہ غدار ہے، کوئی کہتا ہے یہ انڈین ایجنٹ ہے، کوئی کہتا ہے یہ کون سا ایجنٹ ہے۔ یہ سلسلہ اب رکنا چاہیے، تھمنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کے ہم قابل ہو جائیں۔ آج ہماری کوشش صرف اتنی سی ہے، اور جس میں ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا آپ سب کا، خاص طور سے ڈاکٹر وسیم صاحب کا، ڈاکٹر وسیم سینیٹر صاحب کا، جنہوں نے آج اس کی میزبانی کا بیڑا اٹھایا، اور انہوں نے بڑا ایک اچھا بندوبست کر کے دیا ہمیں، ہم ان کے مشکور ہیں۔ اور میں آپ سب کا دوبارہ سے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ ہماری کال پر آئے، عزت دی، اور ہم آپ کی بات سننا بھی چاہتے ہیں، اور اپنا جو ایک پیغام ہے ہمارا امن کا، محبت کا، ڈائلاگ کا، وہ ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ شاید کہیں سے کوئی بات شروع ہو، کوئی سلسلہ ایسا شروع ہو کہ ہم سب بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکیں۔